حي على الصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 25ویں تراویح کی شب ایک صاحب کا کچھ سوال آیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صاحب کے ساتھ ساتھ آپ تک بھی یہ سوال پہنچ جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور گفتگو کرنے میں مجھ حقیر اور ناچیز بندے سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو میں علماء کرام سے اپنی اصلاح چاہوں گا. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ امتحان کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا اور روزہ توڑ دینا کیسا ہے؟ امتحان کی وجہ سے روزہ توڑ دینا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. آپ امتحان کی بھی تیاری کیجئے، ساتھ میں اللہ سے مدد بھی طلب کیجئے. اور امتحان کی وجہ سے اگر آپ روزہ توڑ دیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. لہذا آپ روزے کی پوری اہتمام کیجئے. اور دوسرا سوال یہ ہے، کیا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ غیبت کرنا بالکل حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اور فرمایا جس کسی نے کسی کی غیبت کی گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کسی نے کسی کی غیبت کی اور غیبت کرنے کے بعد اس کو اس سے پرہیز کرنے کی توفیق مل گئی، اللہ نے ان سے توبہ کرنے کا توفیق دے دیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص سب سے اخیر میں جنت میں داخل ہوگا. بتائیے غیبت کی اتنی بڑی وعید ہے، سب سے اخیر میں وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. لہذا ہر مومن مرد اور عورت کو غیبت کرنے سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے. البتہ غیبت جیسی فعل سے روزہ تو ٹوٹتا نہیں مگر فاسد ہو جاتا ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے، سمجھنے کا سوال ہے، سمجھنے کی باتیں ہیں. جدید مسائل کے تحت میں اس سوال کو لکھ لیا ہوں اور میری ذہن سے ہو سکتا ہے کہ یہ بات نکل جاتی جس کی وجہ سے میں یہ سوال لکھ لیا ہوں. اور میں آپ کو بتا دوں سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں لڑکی، گرل فرینڈ یا پھر اجنبیہ عورت کہہ لیجئے ان سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے نا آپ کا؟ ارے بھائی سوال آپ کا یہی ہے نا؟ اچھا تو سوال یہ ہے تو جواب یہ سب سے پہلے ایک بات تو آپ یہ سمجھیے کہ نوجوان کے لیے کہ
کسی اجنبیہ سے بات کرنا، دوستی کرنا اسلامی نقطۂ نظر سے بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر لوٹا لیا جائے۔ سب سے پہلے ایک بات تو یہ سمجھیے کہ ایک نوجوان کے لیے کسی اجنبیہ سے بات کرنا، تعلق قائم کرنا فون سے اسلامی نقطۂ نظر سے بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند آ جائے یا بھا جائے، اگر آپ ان سے اظہار محبت ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور اپنی محبت کو بتانا چاہتے ہیں، تو قرآن کریم نقشہ کھینچ کر کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ قرآن کریم تعلیم دے رہا ہے مسلمانوں کو، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگر لڑکی پسند آ جائے تو آپ ان کے گھر نکاح کا پیغام دیجئے، نکاح کا پیغام دیجئے، تب تو آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے، ورنہ جائز بالکل نہیں ہے۔ لیکن صرف دل لگی کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، وقت ضائع کرنے کے لیے اگر کسی نے کسی اجنبیہ سے رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں روزہ رکھ کر کے کسی اجنبیہ سے اگر بات کرتا ہے تو یہ بات بالکل جائز نہیں، حرام ہے۔ اس بات سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ اجنبیہ سے بات کرنا بالکل ہی حرام ہے۔ تو اگر وہ شخص جو رمضان کے روزے کی حالت میں اگر اجنبیہ سے بات کرتا ہے تو حرام ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے روزے کے اندر کراہت آ جائے گی۔ روزہ نہیں ٹوٹے گا کسی نے بات کیا تو، لیکن البتہ روزے میں کراہت آ جائے گی۔ میں پھر سے ایک مرتبہ کہہ دوں کہ اگر مجھ ناچیز حقیر سے کچھ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں علماء کرام سے اپنی اصلاح چاہتا ہوں۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔